ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واللہ علیم بالمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا 10واں مہینہ ہے۔ اسی آیت پاک کی مناسبت سے اس مہینے کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا کہ ہم سب کو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ رمضان کی نعمتیں، برکتیں اور بہاریں مسلمانوں کو نصیب ہوئیں، اور پھر اس کے بعد چاند رات کی نعمت بھی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عید الفطر کی نعمتیں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کی خوش قسمتی کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ رمضان میں جتنے لوگوں نے عبادتیں کی ہیں اور جس نے جس انداز میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سب کو قبول اور منظور فرمائے۔ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے اس کی جو تاریخ ہے یا اس کی جو ایک فضیلت ہے وہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہر مہینے کی اپنی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان واقعات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو، صاحب ایمان کو عمل کرنے کی ایک ترغیب ہوتی ہے۔ شوال کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی کچھ واقعات ہیں یا اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں سے اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ عید الفطر اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کو ایک خوشی ملی، یہ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نیک عمل کا بدلہ 10 گنا زیادہ قرار دیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ کے ہاں اسے 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ اس ضابطے اور قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، اور ایک روایت میں ہے فذاک صیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب پورا سال روزے رکھنے میں ہے، پورا زمانہ روزے رکھنے میں ہے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک مہینہ رمضان کا جس نے روزہ رکھا، 30 دن جس نے روزے رکھے، 30 روزے جس نے رکھے، یعنی ایک مہینے کا روزہ، تو ایک کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ گویا کہ ایک مہینہ جس نے روزے رکھے تو 10 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے، تو گویا کہ اس نے 10 مہینے روزے رکھے، 10 گنا جب زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو 10 گنا زیادہ ہے، 60 دن یہ ہو گئے۔
2 مہینے یہ اور 10 مہینے پہلے، تو 10 اور 2 کتنا بنا؟ 12۔ شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھا، پورا سال۔ تو اس طریقے سے یہ جو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے یہ بھی اسی مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حج کی جب ابتدا ہوتی تھی تو اس وقت لوگ احرام باندھتے تھے۔ پرانے زمانے میں جب سواریوں کی اتنی سہولت اور آسانی نہیں ہوتی تھی، گھروں سے احرام باندھ کے شوال کے مہینے سے نکل جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو شوال کے مہینے سے احرام باندھنا ہے یہ اشہر حرم میں ہوتا تھا، اور اشہر حرم جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں یہ مہینے معلوم ہیں، یہ مہینے معلوم۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ قال ابن عمر ہی شوال وذی قاعدہ وعشر من ذی الحجہ، یہ اشہری معلومات ہیں کہ بھئی شوال کا جو مہینہ ہے وہ اس میں داخل ہے، کہ شوال کے مہینے سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر احرام باندھتے تھے، تو یہ اشہر حرم میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر شوال کے مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ ایک دستور تھا یا ایک تصور تھا، اور آج کل کے معاشرے کے اندر بھی ہے، کہ بھی شوال کے مہینے میں شادیاں نہ کرو، اس مہینے میں رخصتیاں نہ کرو، اس میں نحوست آ جاتی ہے۔ تو اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس تصور، ذہنیت اور عقیدے کے خلاف حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کے خلاف کام کیا ہے، اور اس نظریے کو رد کرتے ہوئے شوال کے مہینے کی خصوصیات میں ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے اس مہینے میں رخصتی فرمائی ہے، اپنا نکاح فرمایا ہے۔ مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وادخلت علیہ فی شوال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نسائها فی شوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال کے مہینے میں نکاح کیا، شوال کے مہینے میں پیغمبر نے میرے ساتھ نکاح کیا، رخصتی شوال کے مہینے میں ہوں۔ اور عمل حضرت عائشہ کا وہ یہ فرماتی ہے کہ میں یہ پسند کرتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ بھائی شوال کے مہینے میں نکاح کو مستحب قرار دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا نکاح اس مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اسی طریقہ سے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، پاک پیغمبر نے اس کے ساتھ بھی اس مہینے میں عقد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہے، پاک پیغمبر نے اس مہینے میں اس کے ساتھ بھی نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہے، پیغمبر پاک نے اس مہینے میں اس کے ساتھ بھی نکاح فرمایا۔ تو 4 نکاح پیغمبر نے خود اپنے اس شوال کے مہینے میں فرمائے۔ اس لیے اس عقیدے کو بھی رد کرنا ضروری ہے، اور اس خیال اور تصور کو اپنے ذہن سے نکالنا ضروری ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ منحوس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ شوال کے مہینے کی خصوصیات میں سے۔ 5ویں نمبر پر شوال کے مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک موقع پر رمضان کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، اعتکاف نہیں کیا۔ اس اعتکاف کی قضا پیغمبر پاک نے شوال کے مہینے میں فرمائی۔ تو یہ بھی شوال کے مہینے کی خصوصیت وہ ہے کہ 5 خصوصیات اس مہینے کی آپ کے سامنے آ گئی کہ عید الفطر اس مہینے کی خصوصیت ہے، 6 روزے
اس مہینے کی خصوصیت ہے، نکاح اور رخصتی اس مہینے کی خصوصیت ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کا جو عمل ہے وہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اور شوال کے مہینے ہی میں لوگ احرام کے لیے جاتے تھے، تو اشہر حرم میں بھی شوال کا مہینہ آ گیا۔ یہ 5 خصوصیات اس مہینے کی ہیں۔ اسی طریقہ سے شوال کے مہینے میں بھی اس پہ آگے آپ کو مسئلہ بتاؤں گا کہ شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا جو مسئلہ ہے، پہلے کچھ تمہیداً بات ہو جائے کہ شوال کے مہینے میں بہت سارے واقعات آئے اسلامی اعتبار سے۔ زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ حکم شوال کے مہینے میں آیا ہے۔ اسی طریقہ سے عید الفطر کی ابتدا ہوئی، طائف کے سفر پر پیغمبر پاک تشریف لے کر گئے، شوال کا مہینہ تھا۔ پھر واپسی بھی ہوئی، شوال کا مہینہ تھا۔ غزوہ احد اسلام کی سب سے بڑی جو دوسری جنگ ہے وہ شوال کے مہینے میں، 70 صحابہ کی شہادت شوال کے مہینے میں، آسمان سے فرشتوں کا زمین پر صحابہ کے لیے مدد اور نصرت کے لیے اترنا شوال کے مہینے میں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت شوال کے مہینے میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی شوال کے اس مہینے میں ہوئی۔ غزوہ طائف ہے، غزوہ حنین ہے، یہ سارے غزوات یہ اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ بہت سارے سرایہ ہیں کہ جو جہاد کی غرض سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتیں تشکیل دے کر شوال کے مہینے میں صحابہ کو روانہ فرمایا ہے۔ اسی طریقہ سے بہت سارے تاریخی نام وہ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ شوال کے مہینے کے ساتھ ان کی مناسبت ہے، یعنی ان کی سمجھ لیں پیدائشیں ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدائش شوال کے مہینے میں۔ محافظ ختم نبوت آغا شورش کشمیری شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شوال کے مہینے میں، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس مہینے میں ان کی پیدائش کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی طریقہ سے بہت ساری عظیم شخصیات جن کی وفات ہوئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں ان کی وفات ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں ان کی وفات ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ جو اس مہینے میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے نام تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس مہینے میں ان کی وفات کا ذکر ملتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر جو ہے وہ اس میں ملتا ہے۔ امام ابن جریر، بہت سارے اسی طریقے سے واقعات تاریخی نام ہیں۔ بہرحال شوال کے مہینے کو جو خصوصیت ملی ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، ہم نے عبادتیں کی، اپنی اپنی بساط و طاقت کے مطابق نے حصہ لیا، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ گزر گیا، جتنی ہم نے عبادتیں کی وہ عبادتیں ہم کر چکے، اب آئندہ سال تک ہمیں کچھ کرنے کی یا زیادہ زور لگانے کی یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ یہ تصور، رمضان کا جو مہینہ گزرا ہے یہ تو ایک روحانی مہینہ تھا، اس میں ہماری ایک روحانی پریکٹس ہوئی، ہمارا جسم چارج ہوا۔ اب ہم نے پورا سال اسی طریقے سے لے کے اس کو چلانا ہے، بھئی پاک ہوئے، صاف ہوئے، معافی ہوئی، مغفرت ہوئی، بخشش ہوئی، اب نئے سرے سے ہم نے قدم رکھا ہے۔ گویا کہ شوال کا مہینہ یہ اعمال کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک حیثیت سے ہمارے لیے ابتدا کا مہینہ ہے، آغاز کا مہینہ ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ اس میں عبادتیں کی، اس میں
اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوئے تو صاحب ایمان پاک اور صاف ہو گئے، ان کی بخششیں ہو گئی، ان کی مغفرت ہو گئی، پاک ہو گئے نا وہ۔ اب رمضان کے بعد شوال کا مہینہ لگا، تو شوال کا مہینہ لگا، گویا کہ یہ ایک ابتدا کا مہینہ لگا کہ یہاں سے اب نئے سرے سے اسٹارٹ لینا ہے۔ تو بھائی اسٹارٹ سے پھر ہمیں گناہوں کا آغاز نہیں کرنا۔ جو عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کر کے پیک کی ہے نا، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کو اسی طرح بند کر کے فارغ نہیں ہونا، اس کے پیچھے اس کے اوپر اور اعمال کر کے اس کو آگے وزنی بنانا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا سال ہمیں استقامت کے ساتھ اس دین پر، پیغمبر کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ چونکہ دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ایک ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہماری ایک ضرورت ہے، اور دوسری چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارا ایک مقصد ہے۔ ضرورت زندگی کو بھی سامنے رکھ کے چلنا ہے اور مقصد زندگی کو بھی سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ اب ضرورت زندگی کیا ہے؟ ضرورت زندگی یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم کھانا حاصل کریں، پینے کے لیے کچھ حاصل کریں، مال دولت ہم حاصل کریں، یہ ضروریات ہے نا۔ علم حاصل کریں، ضرورت ہے۔ اخلاق کو درست کریں، ضرورت ہے۔ یہ کچھ چیزیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کام آئے گی۔ لیکن ایک چیز مقصد ہے، مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، یہ ساری ضروریات مقصد کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں، مقصد درمیان میں ہے۔ ضرورتیں ہم فالو کر کے، ضرورتیں ہم حاصل کر کے مقصد کو ہم پہنچیں گے۔ اب ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں، وہ کہتا ہے یار میرا مقصد یہ ہے کہ میں گاڑی لوں، میرے پاس ایک گاڑی ہو۔ تو اب اس گاڑی مقصد ہے، اس نے اپنا مقصد بنا لی۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے محنت کرنی ہوگی، اس نے مزدوری کرنی ہوگی، اس کی اگر جیب خالی ہے تو جیب اس کو بھرنی ہوگی۔ بھائی گاڑی کی جتنی قیمت ہے اس کے برابر اس نے پیسے برابر کرنے ہوں گے، اس کے بعد جا کر یہ اپنے مقصد کو حاصل کرے گا۔ ایک آدمی اس کی جیب خالی ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور اس نے مقصد بنائے ہوئے کہ بھی میں نے گاڑی لینی ہے، وہ بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہے، اس کی کوشش ناکام ہوتی جا رہی، کامیاب نہیں ہوتا جا رہا۔ وہ تو اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مقصد کو آدمی تب حاصل کرے جب اس کے لیے ضروریات پوری ہو۔ تو اسی طریقہ سے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پیغمبر پاک کے طریقوں پر چلنا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر کے ہم نے جنت کی ابدی نعمتوں تک پہنچنا ہے۔ اب ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی ساری ضرورتیں اس مقصد کے گرد گھوم رہی ہیں، اس مقصد کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب ہم نے یہ ضروریات بھی استعمال کرنی ہے، اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کر کے ہم نے اپنے اصلی مقصد کی طرف پہنچنا ہے۔ جب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف پہنچ جائیں گے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر اصل مقصد کو حاصل نہ کر سکے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 80 100 سال گزر گئے، لیکن اپنے مقصد کو حاصل ہم نہ کر سکے، آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی فضول ہے، ہم نے اپنی زندگی کا کچھ مزہ نہیں لیا، کچھ مزہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کسی نے دیکھا وہ بزرگ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا حضرت آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ غمگین اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے عالم، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی،
سیکھنے سکھانے میں گزر گئی، لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزر گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میں بطور دلیل اور ثبوت اللہ کے سامنے پیش کر لوں کہ اے اللہ یہ عمل ہے میرے پاس، اور اس عمل کے ذریعے سے میری بخشش اور مغفرت کر دے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری جولی میں کیا ہے، ہمارے پاس کون سا عمل ہے۔ آج اللہ نہ کرے بیٹھے بیٹھے ابھی ہم میں سے کسی کو موت آ جائے، کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کون سا عمل ہے کہ جو ہم اللہ کو دکھائیں کہ اے اللہ میں یہ عمل لے کر آیا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی روایت ہے، جس میں 3 آدمی اپنے گھر سے باہر چلے، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور غار میں پناہ لے کر ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ میں آ کے فٹ ہو گیا۔ اب جب وہ پتھر فٹ ہوا، انہوں نے اندر سے زور لگایا لیکن کوئی پتھر اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ انہوں نے کہا بھئی موت تو ابھی سر پہ ہے، ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کیا ہو نا، ہم اپنے اس نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو ہمارے اوپر رحم کر دے، نہیں ہے تو موت تو ابھی انتظار ہم کر رہے ہیں، مرنا ہے ہم نے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بخاری کی روایت ہے۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا میرے پاس بکریاں ہوتی تھیں، میں بکریاں چراتا تھا، میں بکریاں چرانے کے لیے لے کر گیا تھا، اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب وہاں سے ہو کے واپس آتا بکریوں سے دودھ نکال کر میری بوڑھی اماں سب سے پہلے اس دودھ کا گلاس میں اپنی اماں کو پلاتا، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا، یہ معمول تھا میرا۔ لیکن ایک رات میں آیا، دیر ہو گئی، میں جب گھر آیا دیکھا اماں سو گئی ہے۔ میں نے دودھ نکالا گلاس میں، گلاس ہاتھ میں پکڑا اور ماں کے سرہانے میں کھڑا ہو گیا کہ کب اماں کی آنکھ کھلے گی اور میں دودھ کا گلاس اسے پلاؤں گا۔ چلتے چلتے پوری رات گزر گئی، ایسی نیند اماں پہ طاری ہوئی کہ فجر تک اماں کی آنکھ نہیں کھلی۔ صبح کو اماں کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرا یہ عمل تو نے قبول کیا ہو تو ہمارے اوپر رحم کر کے یہ پتھر ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا، ایک روشنی آ گئی، روشنی غار میں داخل ہو گئی۔ دوسرا بندہ اس نے کہا میرے پاس ایک بندے نے امانت رکھی تھی، کچھ پیسے رکھے، میں نے ان کا یہ کیا، بکریاں لی، اور بکریاں لے کر اس کا ایک ریوڑ بن گیا، زیادہ ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کچھ پیسے دیے تھے، میرا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ امانت ہے میری، وہ مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا بھائی جاؤ یہ ریوڑ ہے تمہارا، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا یار مذاق نہیں کرو، میں نے کچھ توڑے پیسے دیے تھے، وہ پیسے مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا بھئی یہ تیرے وہ پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یہی ہے، میں نے ان پیسوں کی بکریاں لی، اب ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے بچے، یہ پورا ریوڑ بن گیا، وہ سارا کا سارا میں نے ان کو حوالے کر دیا، حوالے کر دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہو ہمارے اوپر رحم کر دو۔ تو وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا اور ہل گیا، راستہ اور بن گیا۔ اب تیسرا بندہ اس نے کہا میری ایک چچا زاد لڑکی تھی، میں اس کے پاس گیا، بری نیت سے گیا، برے ارادے سے گیا، بری خواہش سے گیا۔ اس نے مطالبہ رکھا کہ بھی اتنے اتنے پیسے مجھے دو تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گی۔ میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے، گیا میں نے محنت کی، مزدوری کی، وہ پیسے میں نے جمع کیے، لا کے جب پیسے ان کے سامنے رکھے وہ پیسے اس نے لیے، اور لے کر اس نے کہا کہ بھائی آج تک میں نے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، آج تک بالکل نہیں کیا، مجبوری ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی، وہ پیسے اٹھا کر اس عورت کو دیے کہ یہ پیسے بھی تمہارے ہوئے، اور وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہو
اور تو نے اگر اسے قبول کیا ہو تو ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمیں اس غار سے نکال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ کے چلا گیا، راستہ خالی ہو گیا۔ یہ نیک عمل ہے بھائی۔ آج ہمیں اگر موت آ جائے، ہمارے پاس کون سا عمل ہے کہ جو ہم اللہ کو پیش کریں؟ مشکل آ جائے، اپنی مشکل میں کون سا عمل ہے؟ ہمارے اوپر مشکل پیش آتی ہے، مولوی صاحب کے پاس بھاگ جاتے ہیں کہ حضرت تکلیف آ گئی ہے، تعویذ بنا کے دو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بازاروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ مشکل آ گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان گر گئی، مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، یہ پریشانیاں وہ پریشانیاں، ابھی تعویذ بنا کے دو، تعویذ بنا کے دو کہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ ان کو مشکل آ گئی، ان کے پاس نیک عمل تھا، اللہ کے سامنے جولی پھیلائی، پیش کیا، مشکل ختم ہو گئی۔ بھئی صحابہ کون سے تعویذ گنڈے کرتے تھے مجھے بتاؤ ذرا، کون سے پیروں کے پاس جا کے لکھواتے تھے وہ؟ کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ نیک اعمال جو مشکل پیش آئی، مصلی بچھا دیا اور بچھا کر کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی، بند چکیاں چل پڑی۔ تاریخ پڑھو، یہ اصل چیز ہے۔ اس پہ سہارا اور اعتماد نہیں کہ اب نے روزے رکھے بس اب کام ختم ہو گیا، کام ختم نہیں ہوا۔ اب روزے ہم نے رکھے، رمضان کا مہینہ ملا، وہ ایک ہماری روحانی پریکٹس ہے، ہماری ایک تربیت ہوئی، ہمارا جسم واش ہوا، پھر ہم دنیا کے میدان میں آ گئے، اب ہم نے پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی زندگی کے لیے ضرورت الگ چیز ہے اور مقصد الگ چیز ہے۔ ضرورت کو مقصد پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد کو ضرورت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بھی کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں فالو کرنے ہیں، وہ ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے دین کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لیے دین کو جن جن لوگوں نے چھوڑا ہے پھر اللہ کی نظر رحمت سے وہ دور ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے میں نیک عمل کیے، ہم اب بھی انشاءاللہ نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ جس طرح ظلم سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، چغلی سے، ناجائز چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے سے، آنکھ کو لگانے سے، کان استعمال کرنے سے، زبان استعمال کرنے سے، اپنے جسم کو استعمال کرنے سے، جس طرح ہم نے ساری چیزیں بچا کے رکھی، ہم اب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم بچا کے رکھیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شوال کا مہینہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، بڑا زمانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھا۔ علماء لکھتے ہیں گویا کہ یہ 6 روزے رکھنے سے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، 1 سال۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ 10 گنا ہر عمل کا زیادہ ملتا ہے، تو 1 مہینہ رمضان کا رکھا گویا کہ 10 مہینے، اور جب 6 دن کے روزے رکھیں گے تو 10 گنا کے حساب سے 60 دن 2 مہینے، تو 10 مہینے اور یہ 2 مہینے 12 مہینے بن جاتے ہیں۔ گویا کہ پورے سال کا ثواب ان 6 دن کے روزے رکھنے سے اللہ صاحب ایمان کو عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو رکھا جائے۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے، جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ۔ جسے توفیق نہ ملے لازمی نہیں ہے اس پہ طعن و تشنیع نہ کیا جائے، اسے برا بلا نہ کہا جائے۔ فضیلت ہے، جس کی طاقت ہو وہ رکھ لے، اسے فضیلت مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے مہینے کے روزے مسلسل رکھنے ضروری نہیں ہے، مسلسل یہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔
ایک دن رکھا، 2 دن وقفہ کیا، تیسرے دن رکھا، 2 دن وقفہ کیا، تیسرے دن رکھا، تسلسل کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفے کے ساتھ، گیپ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورا مہینہ اس کا وقت ہے، پورے مہینے میں جب اللہ پاک توفیق دے بس 6 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اپنی حد تک جیسے کیسے بن پڑی عبادتیں کر لی، تو انشاءاللہ جب عیدگاہ سے نکلو گے تو مغفور ہو کر نکلو گے، یعنی مغفرت ہو چکی، بخشائے ہو۔ بخشنے کے کیا معنی کہ اب تمہاری نامہ اعمال پر کوئی داغ نہیں رہا، صاف ستھرے ہو گئے، جیسے آج دھل دھلا کر آئے ہو، اس طرح ہو مغفور اللہ۔ کیونکہ کیسے دیکھو، جو توبہ، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یوں اللہ کا کرم ہے کسی کو بھی معاف کر دے، لیکن بڑے گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ وضو کر لیا معاف ہو گئے، مسجد کی طرف چل پڑے معاف ہو گئے، نماز پڑھ لی معاف ہو گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا تو ظاہر حال یہی ہے کہ جب سارا رمضان اس نے گزارا ہے روزے دار بن کر، تراویح پڑھ کر، تو توبہ بھی ضرور کی ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ کیا تو ہوگا۔ جب کیا ہوگا تو اس وہ توبہ اللہ تعالیٰ عید کے دن قبول فرما کر اعلان فرما دیتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بلائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیا، اور جاؤ تمہیں مغفرت، تمہاری مغفرت کر دی، اب تم بخشائے ہو، صاف ستھرے ہو کر۔ اور صبح کو تو تم نہائے تھے، جسم کو صاف کیا تھا، اچھے اچھے کپڑے پہن کے گئے تھے، وہاں عیدگاہ میں جا کر ہم تمہارے باطن کو صاف کر دیتے ہیں، ہم تمہارے باطن کو بھی دھو دیتے ہیں، اور تمہاری اندرونی کیفیات کو، تو تمہاری روحانی کیفیات کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ جاؤ، مغفرت ہو گئی تمہاری۔ معمولی بات ہے، معمولی انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے عید کے دن۔ البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دن ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے دھویا اور ہماری مغفرت فرمائی، اور ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدلا، ان کا تو یہ کرم ہے۔ اب عیدگاہ سے نکلتے ہی کیا پھر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ پھر گناہوں کی زندگی شروع کرو گے؟ پھر اپنے دل پر گناہوں کے داغ لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف کر کے تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی، تمہارے ایمان کو بھی پاک صاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا، تم نے عبادت کا حق ادا نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا کہ چلو گنتی پوری کر لو، ہم لگا دیں گے تمہارے حساب میں۔ لیکن تم ادھر تو دھل دھلا کر نکلے عیدگاہ سے، اور وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہوں کی زندگی کا ڈھب کا پہیہ چل پڑا، پھر وہی بال لوٹنے کی فکر، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، پھر وہی جھوٹ اور غیبت، پھر وہی عریانی اور فحاشی۔ یہ کیا شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کا؟ تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے بعد اب بس اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے گناہ میں مبتلا ہوں، جس طرح چاہے پیسے کمائیں، جس طرح چاہے خرچ کریں۔
نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک کپڑا تازہ تازہ دھل کر آیا تو جتنا تازہ ہوگا، جتنا نیا ہوگا، اتنی ہی حفاظت بھی زیادہ کی جائے گی، کیونکہ اس تازہ اور نئے کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا تو بہت برا لگے گا، دور سے نظر آئے گا. میلا کچالا کپڑا ہے، اس پر 10 داغ پہلے سے لگے ہوئے، ایک اور لگ گیا تو کیا ہوگا. لیکن جو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو بہت ہی بھدا معلوم ہوگا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو دھو دیا تو اب ذرا کوشش کرو کہ اب دوبارہ یہ داغ گناہوں کے نہ لگے. اس بات کا عزم لے لے، اس بات کا عزم کر لو. جس طرح رمضان کے اندر جب روزے میں پیاس لگتی تھی تو پیاس پانی پینے کو جی چاہتا تھا لیکن نہیں پیتے تھے. کیوں نہیں پیتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس لیے نہیں پیتے تھے. اب تمہارے سامنے بہت سے گناہوں کے داعیے آئیں گے، تقاضے آئیں گے، وہاں پر بھی دل چاہے گا کہ یہ گناہ کر لوں. تو جس طرح روزے میں پانی پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح اس حالت میں گناہ کرنے سے رک جاؤ. دل میں تقاضا ہو رہا ہے کہ میں آنکھوں کو لذت دینے کے لیے کوئی ایسی فلم دیکھوں کہ جس میں میری آنکھوں کو لطف اور لذت حاصل ہو جائے. یہ تقاضا ہو رہا ہے، یہ شیطان کا تمہارے دل میں ڈال رہا ہے تقاضا، تمہارا نفس تمہارے دل میں ڈال رہا ہے. اور اللہ کے لیے اپنی آنکھ کو اس سے بچا لو کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی ہے مجھے، دیکھنے کی نعمت. یہ ایسی نعمت ہے، مفت مل گئی ہے، اور اس کے اگر یہ کبھی چھن جائے تو پتہ چلے کہ کتنی مصیبت ہے. اگر یہ چھن جائے، ذرا بینائی کے اندر کمزوری آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کروں، روک لیتا ہوں. یہ ہے ایمان کا کام. دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو، اسی رکاوٹ کا نام ہے تقویٰ. اسی رکاوٹ، اسی خلش کا نام ہے تقویٰ، جو انسان کو کہ باپ انسان کے خواہشات کے اندر لگام ڈال دیتی ہے. جس طرح روزے میں تھا، بھئی یہاں پر بھی یہ کام کرو. غیبت کرنے کو مجلس جمی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ٹھٹے ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کا ذکر آ گیا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی برائی کی جا رہی ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے. یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا. تو جس طرح روزے میں رک جاتے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی رک جاؤ کہ نہیں میں کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤں گا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے. ایک موقع آ گیا سامنے کہ کوئی شخص ہے، اس کا کام تمہارے سے اٹک گیا. اب تمہارے پاس ایک موقع ہے کہ اس سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرو، رشوت. تمہیں کسی ملازم ہو، کہیں محکمے کے سربراہ ہو یا محکمے کے اندر کوئی ذمہ داری کا کام تم کرنے والے ہو، اور وہاں پر کوئی آدمی کسی آدمی کا کام پھنس گیا اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لو رشوت کا. اس وقت امتحان ہے، تمہارے روزے کا امتحان ہے کہ جو روزہ رکھا تھا اس سے یہ تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں اس لاکھوں روپے کے اوپر ٹھوکر مار دیتا ہوں کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ میری رزق کو حرام کرے گی، اس سے میرے جسم پر جو گوشت اگے گا وہ حرام کا گوشت اگے گا. میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے حرام سے پلیں گے. یہ دماغ میں خیال آ گیا.
یہ ہے روزے کا حق یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ میں اپنی اولاد کو حرام سے نہیں پالوں گا، اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اگاؤں گا، چاہے مجھے دال روٹی پر اتباع کرنا پڑے، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے مجھے فاقے کرنے پڑے، رشوت کا ایک پیسہ اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کروں گا۔ یہ جس دن پیدا ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ روزے کی حقیقت حاصل ہو گئی۔ روزے کی حقیقت اس کی کوشش کر لے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ یہ دعا ابھی رمضان کے چند لمحات باقی ہیں، اور عید کا میں نے عرض کیا، عید کا اجتماع جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو گے، یا اللہ اس روزے کی حقیقت اور اس کی روح ہمیں اپنی زندگیوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آئندہ زندگیوں کو گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، دھوکہ بازی سے، کرپشن سے، حرام خوری سے ہماری اپنی زندگیوں کو بچا لے۔ یہ دعا کرو اور عزم کرو۔ دو چیزیں آدمی کر لے، ایک طرف عزم کرے، ہمت سے کام لے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ میں نے عزم تو کر لیا ہے، یہ عزم آپ کی توفیق کے بغیر میں اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس عزم پر ثابت قدم رکھیے۔ یہ دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپے گی۔ اگر سچے دل سے چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو پاک باز بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہاریں ہم سب نے حاصل کی، مگر یاد رہے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، 6 روزے رکھنے ہیں، پورا ماہ روزہ رکھنے کی عادت ہو ہی گئی۔ ایک اور بڑی پیاری فضیلت سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اب جس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ملٹیپلائی بائی 10 کر لیجئے تو 10 مہینے ہو گئے جو رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے۔ اب جو 6 روزے رکھے گا اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کیجئے، 10 سے ضرب دیجئے تو 60 ہو گئے، 2 مہینے یہ ہو گئے، تو گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عید الفطر کے بعد دوسرے دن ہی سے روزے رکھنا ضروری ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی حاصل کر لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کے رکھے جائیں، اور عید کے بعد لگاتار 6 دن ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے کسی نے 6 رکھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، ناغا کر کے رکھے یہ بہتر ہے۔ اگر پورے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔